اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے۔ آج ہمارا ٹاپک جو کہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ دیوبند کی تاریخ، دیوبند کی بنیاد کب اور کہاں اور کس نے رکھی۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانان ہند کے سیاسی اور معاشی زوال کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق، ثقافت، مذہبی اور معاشرت پر بھی دور رس نتائج کے حامل برے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کا ملی تشخص خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اگر ایک طرف سقوط دہلی کے بعد مدرسہ رحیمیہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے تو دوسری طرف ان کو ان کے مذہب سے بیزار کرنے کے لیے مضموم کوششوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی احکامات کی اصل روح سے باخبر رکھا جائے اور ان میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی تجدید کا عمل بلا تاخیر شروع کیا جائے، تاکہ اسپین اور خلافت عثمانیہ کے مسلمانوں کی طرح ان کا شیرازہ ملت کہیں نہ جائے۔ مندرجہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور تحریک سے متاثر کچھ علماء نے برطانوی ہند میں دینی مراکز قائم کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر یو پی کے ضلع سہارنپور کے قصبے نانوتویہ کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے 30 مئی 1866 مطابق 15 محرم الحرام کو 1283 کو دیوبند 15 محرم الحرام 1283 کو دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد چھتہ میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی۔ واضح رہے کہ اس نیک کام میں انہیں مولانا محمود الحسن کے والد مولوی ذوالفقار علی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد مولوی فضل الرحمن صاحب کا علمی تعاون حاصل رہا۔ یہاں یہ وضاحت بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس مدرسے کا آغاز مسجد چھتہ دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے ایک معلم اور ایک طالب علم کے درمیان نشست سے ہوا۔ معلم مولوی محمود اور طالب علم محمود الحسن تھے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ استاد محمود، شاگرد بھی محمود اور عنوان بھی محمود۔ کسے معلوم تھا کہ چھوٹا مدرسہ ایک دن دنیا اسلام کا عظیم درسگاہ بنے گا۔ اسے ایک عظیم دارالعلوم بنانے کا صحرا مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کو جاتا ہے، جبکہ اسے معراج کمال پر پہنچانے والے دو مقدس ہستیوں میں مولانا محمود الحسن شیخ الہند اور مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام کے اسماء مبارک شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اب تک سینکڑوں مفسر، محدث، مجاہدین، ادیب اور تلامذہ پیدا کیے ہیں، جن میں مولانا محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی اور سید انوار شاہ کشمیری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہیں ہستیوں نے جنوبی ایشیا اور جنوبی ایشیا سے باہر اسلام کی شمع کو روشن رکھنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ شمع سے شمع روشن کرنے کی یہ روایت اور سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ خدمات ذیل میں دیوبند کی خدمات اور کردار کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان میں ان باتوں کا احاطہ کیا جائے گا کہ جن کی بدولت دیوبند کا مکتبہ فکر آج بھی جنوب ایشیا کا سب سے زیادہ لوگوں پر اثر انداز ہونے والا مکتبہ فکر ہے، اور اس نے برصغیر کے مسلمانوں کی تربیت میں کیا اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک کا تسلسل۔ علماء دیوبند عملاً مسلک امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ جنوبی ایشیا میں انگریز کے دور استبدال میں حنفیہ کی مسند تدریس کو منور رکھنا علماء دیوبند کا وہ کارنامہ ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے مغل سلاطین حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد الف ثانی حنفیہ مسلک کے مقلد رہے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جنوبی ایشیا میں آباد مسلمانوں کے 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ مسلمان مسلک حنفیہ کے پیروکار ہیں۔ مدرسہ رحیمیہ کو دارالعلوم دیوبند کا پیش خیمہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا بنیادی مقصد حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک کو جاری و ساری رکھنا مقصود تھا۔ بانی دارالعلوم دیوبند محمد قاسم نانوتوی مولوی مملوک علی کے شاگرد خاص تھے، جبکہ مولوی مملوک علی کے استاد حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز تھے۔
دیوبند کیا ہے؟ دیوبندیت کیا ہے؟ علماء دیوبند کا کوئی الگ اعتقادی یا فقہی مکتب فکر نہیں، نہ خود رو قسم کے اہل سنت نہیں ہیں مسلک کے اعتبار سے، نہ وہ کوئی جدید فرقہ ہے، نہ بعد کی پیداوار ہیں، بلکہ وہی ایک قدیم اہل سنت والجماعت کا مسلسل سلسلہ ہے جو سلف صالحین سے تسلسل و استمرار اور سند متصل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک دیوبند جامع اور معتدل ترین مسلک ہے، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ مبالغہ ہے نہ غلو، بلکہ کمال درجہ اعتدال و جامعیت کا جوہر پیوستہ ہے، بلکہ عقائد میں اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہیں اور فقہ میں حنفی المسلک ہیں۔ البتہ احناف اہل سنت میں ان کے درسگاہ دیوبند اور اکابر و مشائخ کا ایک خاص علمی و تحقیقی رنگ و ذوق ہے، بس اسی کی تعبیر دیوبندیت سے کی جاتی ہے، اور وہ رنگ و ذوق مندرجہ ذیل خصوصیات کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔